باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم سلطانہ صاحبہ، میڈم شہناز، یہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے آرگنائزرس اینڈ فرینڈس فرام انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ آل دا ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، السلام علیکم. It's really pleasure for me today to come here and attend this very important event. Unfortunately, our society and our governments, from decades, we have ignored this very important topic. ہماری priorities unfortunately ہمیشہ اس طرح کی رہی ہیں اور ہم اتنے سارے ایشوز میں انگیج رہے ہیں کہ ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس پہ شاید ہم ایز اے گورنمنٹ، مینلی اٹ از اے سبجیکٹ آف فیڈرل گورنمنٹ، بٹ آئی ول ناٹ اسپیئر اینی ون، کہ جو لوگ بھی رہے انہوں نے تھوڑا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کو تھوڑا سا اگنور کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. دنیا میں، پوری دنیا میں ہمیشہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے قیمت. اور کوئی شخص جو اپنی محنت سے یا خدا کی طرف سے اس کو جو دی گئی ذہانت ہے اس سے کوئی آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے، دین پیپل آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لائک، وہ پھر ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے چیزیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو اس پہ سخت لاز آلریڈی موجود ہیں. ہمیں لاز بنانے کے بھی نئے لاز کی ضرورت نہیں ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے امپلیمنٹیشن، دوسری ہے اویئرنیس. ہم امپلیمنٹیشن کو کس طرح کریں، وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لا بنانے کے بعد اپنی نیچے سے ہیرارکی ڈیولپ کرے، جو کمپلینٹس ہیں وہ کمپلینٹس کی بنا پر پھر ایکشن لے. کیونکہ یہ نارملی یہ کمپلینٹس کی بنا پر ہی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایک برانڈ ہے اور وہ اس برانڈ کی کاپی کہیں بن رہی ہے، تو جو مین کمپلیننٹ ہوگا جب وہ اپنی کمپلینٹ کرے گا تو وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو امیڈیٹلی ایکشن لے اور وہ اتنی سخت سزائیں ہوں کہ پھر دوبارہ کوئی اس چیز کو ریپیٹ نہ کرے. دوسرا اویئرنیس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو گورنمنٹ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، بٹ بائی دا سیم ٹائم ہمیں اس چیز کو وی ہیو ٹو انکلوڈ ان آر سیلیبس، کہ ہم ایٹ لیسٹ پرائمری لیول پہ اپنے اس ینگ بچوں کو بتائیں کہ جی ان چیز کی افادیت کیا ہے. تو اس میں اویئرنیس کی اشد ضرورت ہے. اور میں کیونکہ آج یہ موقع مل گیا ہے تو آئی ول ناٹ لوز دس اپرچونیٹی. میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس کی اویئرنیس میں اس کی اسٹارٹ کرے گا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی، اور یہ بہت جلد ہی آپ کے سامنے سرفیس پہ آئے گی. سیکنڈلی، آج ہم جس انسٹیٹیوٹ پہ بیٹھے میں اس پہ بھی بات کروں گا. اس کا بھی آئیڈیا اسد الحق صاحب کا ہے، اینڈ از ڈیئر فرینڈ آف مائن. ہی از ناٹ ہیئر. ابھی ان کا مجھے میسج آیا کہ یو آر ان مائی پریمیسز. سو اچھی جگہ بنائیے. ہمیں ہمارے پاس ہم انفارچونیٹلی جو ہیں ٹرینڈز اور ٹریڈیشن پہ زیادہ چل جاتے ہیں. کیریئر وائز ہم نئی اپرچونیٹیز نہیں کریٹ کرتے، اور نئی اپرچونیٹیز کریٹ کرنا گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی، اور وہ لوگ جو بزنس کمیونٹی میں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یا تو کلیکٹیولی یا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں کریں کہ لوگوں کو ہم اپرچونیٹی دیں. ہماری یوتھ جو ہے دے نیڈ گائیڈنس. وی ہیو گاٹ اے امیزنگ ٹیلنٹ ان آر یوتھ، لیکن سب نے انجینئر بننا اور ڈاکٹر بننا ہے، اور کسی چیز میں جو ہے پھر ہم جاتے ہی نہیں ہیں. میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں بھی سول انجینئر ہوں. کہ ہمیں بچپن بتایا گیا کہ جی انجینئرنگ اچھا کام ہے، تو ہم انجینئر بن گئے، سول انجینئر بن گئے. اور اس کے بعد ڈگری تو لے لی، اس کے بعد ایک دن بھی انجینئرنگ کا کام نہیں کیا. تو ایک تو پیرنٹس کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ پیرنٹس بچوں سے پوچھیں کہ جی انہوں نے کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے، اپنے کس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہے. بچے کا اگر انٹرسٹ ہے کہ مجھے سنگنگ کرنی ہے تو تم کہاں سے گانا گاؤ گے. اگر بچے کا انٹرسٹ ہے جی کہ مجھے ایکٹنگ کرنی، تم کیا اداکار بنو گے.
انفارچونیٹلی ہم لوگ اس چیز میں چلتے گئے ہیں. اب الحمدللہ بہت اچھی اویئرنیس ہے, اب لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کو مزید پروموٹ کرنے کے جس طرح یہ ایک انسٹیٹیوٹ موجود ہے جو بچوں کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ اس وقت, مجھے اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ اس وقت کتنے, لیکن یہ پاکستان کے ہر شہر میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. اور جب پاکستان کے ہر سٹی میں اس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہوگا تو مزید لوگوں کو موقع ملے گا. وہ میں نے جس طرح کہا کہ ٹیلنٹ ہے, چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. میڈم سلطانہ صاحبہ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے فلم میکنگ میں کام شروع کیا. یس الحمدللہ لاسٹ ایئر ہم نے شروع کیا تھا, اور لاسٹ ایئر ہم نے کہا کہ جی کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ سینما انڈسٹری پاکستان میں آلموسٹ بند پڑی ہوئی ہے, ہماری موویز بنتی نہیں ہیں. کیوں نہیں بنتی؟ لوگوں کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں وہ ایک اپنی ایک لمیٹڈ میں رکھے بیٹھے ہیں, اور جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو گورنمنٹ آف سندھ نے لاسٹ ایئر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی ایم تھینکفل کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے آگے لے کر چلیں. لاسٹ ایئر ہی ہم نے بہت سارے نئے لوگوں کو بھی اور کچھ سینئر لوگوں کو جو آلریڈی یہ کام کرتے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اپرچونٹی دی ہے کہ آپ موویز بنائیں, اچھے بجٹ میں موویز بنائیں, اچھے بجٹ میں ڈراماز بنائیں, اور فنڈ اس کو سندھ گورنمنٹ کرے گی. آپ جو ہمارے پاکستان کا نیریٹو ہے وہ سامنے لے کر آئیں. آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ابھی انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی, آپ سب نے دیکھ لی. اب میں آپ کو ابھی سے نیوز دے رہا ہوں, کوئی 100 سے زیادہ موویز انڈیا بنانے جا رہا ہے انڈیا پاکستان وار پہ, اور وہ ساری موویز میں وہ دکھائیں گے کہ وہ جیت گئے. وہ اپنے جھوٹ کو اس طرح اسپریڈ کرتے ہیں, کیونکہ انڈیا تو صرف فلموں میں ہی جیت سکتا ہے نا, پاکستان سے فیلڈ میں تو نہیں جیت سکتا. تو وہ یہی جھوٹ وہ اتنا اس کو پھیلائیں گے کہ تو نیریٹو بلڈ کرنے کی بات ہے. وہ غلط طریقے سے جھوٹ پھیلا کے ان کے نیریٹو, جس طرح آپ نے دیکھا اس پورے وار کے درمیان جو انڈین میڈیا کا رول تھا دیٹ واز ویری نیگیٹو. مطلب ہم پاکستانی چینل بھی دیکھ رہے تھے, تو میں نے ایز انفارمیشن میں نے کہا انڈین چینل دیکھوں کیا ہو رہا ہے. انڈین چینل لگائے تو وہاں پہ تو خدا نہ خاصا لگ گیا تھا کہ جی پتہ نہیں میرا گھر کیسے بچا ہوا ہے, باقی سب ہم ختم ہو چکے ہیں. تو میں نے پھر کال کی, تھوڑا میں آپ کو ٹائم لے رہا ہوں 2-4 منٹ ایکسٹرا. میں نے کال کی چیف منسٹر صاحب کو, میں نے کہا سی ایم صاحب آپ ٹی وی چینل لگایا آپ نے؟ میں نے دیکھیں کیا آ رہا ہے. تو انہوں نے کال کی تو 1 منٹ کے لیے وہ بھی تھوڑے پینک میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ پھر میں نے آئی جی سے چیف سیکرٹری سے معلوم کیا بھائی ہو کیا رہا ہے, دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب وہ اس حد تک شفاف جھوٹ, اور سارا انڈین میڈیا وہ یہ ہے جھوٹا نیریٹو پھیلانا. تو آپ میڈیا از ون آف یور سورس جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں. تو ہمیں صرف اپنا سچا نیریٹو جو ہے وہ ہم بنائیں. سچا نیریٹو ایک میڈیا کے کنونشن میڈیا کے ذریعے دیں, دوسرا ہم اپنی موویز اور ڈراماز کے ذریعے اپنا سچا نیریٹو دیں. لوگوں کو بتائیں ہم لوگ, ہمارے ملک میں ایک بہت رچ کلچر, ہماری ہسٹری ہے, ہمارے پاس اچھے نارمز موجود ہیں, ہمارے پاس اچھے واقعات, اچھے لوگ ہمارے ملک میں ہیں جن کو ہم بنا سکتے ہیں. اس پہ ہم کام کریں. تو میں نے بتا رہا تھا کہ جی ہم نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کہا جی ہم موویز بنائیں گے. یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ستیش آنند صاحب, ایک مووی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ بھی بنا رہے ہیں جو کہ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب پہ بن رہی ہے. تو پاکستان کی پہلی مووی مولانا عبدالستار ایدھی صاحب پر ستیش آنند صاحب بنا رہے ہیں. اور ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو تھے عبدالستار ایدھی صاحب. چلیں شاید آج کے کچھ جنریشن کو پتا ہو, لیکن جو اس کے بعد والی جنریشن ہے کیا اس کو پتہ چلے گا کہ مولانا ستار ایدھی صاحب نے کیا کیا. تو ہم نے ہیروز کو اپنے, انفارچونیٹلی ان کی زندگی جب ختم ہو گئی اس کے بعد ہم نے بھی ان کو دفن کر دیا. وہ ہمارا کام ہے, وہ چاہے وہ پرائیویٹ ہمارے فلم میکرز ہوں یا گورنمنٹ ہو, ہم اپنے ہیروز کو دوبارہ بتائیں لوگوں کو. یہ وہ لوگ تھے جو کہ عام آدمی نہیں تھے, جو کوئی ایسے آدمی نہیں تھے جن کو اس طرح بھول دیا جائے. تو ان کو کرنے کے لیے ہم اور چیزوں کو پروموٹ کریں. ہم نے اس سال بھی میڈم, اس سال بھی ہم نے فنڈ رکھے ہیں. اس سال ہم نئی موویز بھی بنائیں گے, نئے ڈراماز بھی بنائیں گے. اور وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, وہ لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ریسورسز نہیں ہیں, تو
تو ان کے لیے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس نے یہ پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیور اینڈنگ چیپٹر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ سینما کا ریوائول ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو, اور ہمارا نیریٹو پوری دنیا تک پہنچے. ہم کچھ اور بھی ایسی موویز بنانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف پاکستانی سینماز پہ نہیں, لیکن وہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور وہ انٹرنیشنلی باکس آفس میں وہ آ سکیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ باقاعدہ کوشش کر رہی ہے, اور ہم تمام نوجوانوں کے لیے ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مزید کریں. میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو ہماری ابھی آئی ٹی سیکٹر پہ پاکستان تھوڑا کمزور تھا, گورنمنٹ آف سندھ نے 4-5 انجینئرنگ یونیورسٹیز میں آئی ٹی کی شروع کر دی, اور ہم نے 1 سال میں پہلے ہم نے کہا کہ 10,000 ہم اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو وہاں سے گریجویشن کریں گے. میں آج کے اس ایونٹ کے بعد یہ بھی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس جو فائن آرٹس کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں کوئی اس طرح کے سبجیکٹ ہو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, فلم میکرز کو وہاں پہ بھی کوئی ایسی ڈگری دیں جس سے وہ لوگ پروموٹ ہوں اور وہ لوگ اس چیز کے لیے انکریج ہوں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پیشنٹلی ہیئرنگ می, اور ایک دفعہ پھر میڈم آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. پاکستان زندہ باد.